ہر راہ ہر دروازہ آپ پر بند ہو سکتا ہے، مگر رب کے در کا دروازہ آپ پر کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ سب ساتھ چھوڑ سکتے ہیں لیکن وہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ چلنے والے دو پیروں میں کتنا فرق ہے، ایک آگے اور ایک پیچھے، مگر نہ تو آگے والے کو غرور اور نہ پیچھے والے کی توہین، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پل بھر میں یہ بدلنے والے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو اسے اس چیز کی طلب میں لگا دیتے ہیں جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ چیز یا وہ انسان اسے نہیں ملتا تو وہ زار و قطار روتا ہے، اپنے نصیب پر روتا ہے، منتیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور جب ساری کوششوں کے باوجود اسے وہ شخص نہیں ملتا تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دکھا دیا ہوتا ہے کہ اس کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے سارے رشتوں کی حقیقت سے عیاں کر دیتا ہے، پھر ہمیں اس چیز کی طلب ختم ہو جاتی ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، پھر ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے اور ہم اس کو راضی کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اور وہ انسان بہت خوش نصیب ہے جسے اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوئی ہو۔ ہماری زندگی میں وہ شخص سب سے بہترین ہوتا ہے جو ہمیں اس وقت بھی سمجھاتا ہے جب ہم خود بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتے۔ دنیا میں دو طرح کے درد ہیں، ایک وہ درد جو آپ کو تکلیف دے اور دوسرا وہ جو آپ کو بدل دے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کسی کے ساتھ اتنا برا کرتے ہو کہ وہ پہلے روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے اور پھر بے بس ہو کر چلا جاتا ہے، اور آپ سمجھتے ہو کہ معاملہ ختم ہو گیا، نہیں بلکہ معاملہ وہاں سے شروع ہو گیا۔ تو وہ اپنی بے بسی اللہ کے پاس لے کر جاتا ہے، اور یاد رکھنا اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے اور کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ آپ جب کسی انسان سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں تو وہ کبھی بیزاری سے سنتا ہے تو کبھی مجبوری سے، لیکن واحد میرا رب ہی ہے جو مجبوریاں بھی خوشی سے سنتا ہے اور اجر بھی دیتا ہے۔ جو لوگ ہمارا جنون ہوتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے وہ ہمارے کسی بھی طرح کے سلوک کے قابل نہیں رہتے، نہ پیار، نہ محبت، نہ ہمدردی، حتیٰ کہ نفرت کے بھی نہیں۔ اور جب دل باری ہو جائے تو قرآن پاک پڑھ لیا کریں، کیونکہ اس کلام میں جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ درد دل کی دوا بھی موجود ہے۔ ایک وقت آتا ہے زندگی سے ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کوئی یاد کر لے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی اگنور کر دے تو بھی کوئی احساس نہیں جاگتا۔ کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ یا اللہ میرے دل سے ہر اس چیز کی طلب ہمیشہ کے لیے مٹا دے جو مجھے مایوس کرتا ہے۔ جب کوئی آپ کو مسلسل نظر انداز کرے تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے اپنی زندگی سے نکل جانے کی خاموشی سے گزارش کر رہا ہے۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری 100 خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں، اور کھونے کے لیے ایک غلطی ہی کافی ہے۔ اور یوں اس نے مجھے صبر سے نواز دیا، تو اگر تم بھی صبر کی تلاش میں ہو تو یقین کو پہلے ڈھونڈنا، اور پھر یہ مت سوچنا کہ یہ کیسے ہوگا اور کب ہوگا، پھر بس اتنا یاد رکھنا کہ بہتر ہوگا جو ہوگا جب ہوگا۔ اللہ کے سوا نہ تمہیں کوئی کچھ دے سکتا ہے اور نہ تم سے کوئی کچھ واپس لے سکتا ہے۔ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اس کے ساتھ محبت دکھا کر پھر مجبوری کا بہانہ بنا کر دھوکہ دے کر اسے چھوڑتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود سے بھی زیادہ دوسروں سے استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں،
بس انسان کو آزمانا ہوتا ہے اللہ نے۔ پتہ ہے مکافات ہوتا کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم جو آج کرو گے کل کو وہ تمہارے سامنے آئے گا۔ مرد اپنی جوانی سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے۔ جب ایک مرد ایک بیٹی کا باپ بنتا ہے نا، تب اسے محسوس ہوتا ہے بیٹی کسے کہتے ہیں اور بیٹی کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس نے تجھے تیرے عیب بتائے، اگر تجھے عقل ہو، بے شک اس نے تجھ پر احسان کی انتہا کر دی۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہ پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو، اور ہر کسی کو آپ سمجھ نہیں سکتے۔ رب سے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے، دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ محبت وہ ہے جو بنا دیکھے کی جائے۔ محبت میں حاصل لاحاصل کا خیال نہیں کرتے۔ محبت تو صرف ٹوٹ کر چاہنے کا نام ہے۔ محبت میں انجام کی فکر نہیں کرتے۔ محبت تو ہر انجام پر سر جھکا دینے کا نام ہے۔ محبت میں گلہ نہیں کرتے۔ محبت تو ادھوری ہو کر بھی مکمل ہونے کا نام ہے۔ محبت کے بدلے محبت ملے یا نہ ملے پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ محبت کبھی بھی صلہ نہیں مانگتی، لیکن ہماری بے تحاشا محبت کی کوئی بے قدری کرے تو ذات بکھر کے رہ جاتی ہے۔ 3 انسان ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایسا غلام جو مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ جائے، جب تک پلٹ کے واپس نہیں آتا، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایسی عورت جو اپنے خامد کو ناراض کر لیتی ہے، جب تک اس کو راضی نہیں کر لیتی تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایسا انسان جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے، لیکن لوگ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں چاہتے، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ کچھ مشکلات آپ کے پاس اس لیے بھی آتی ہیں کہ آپ کو ذکر اللہ کے لیے بلایا جا رہا ہوتا ہے، اور ایسے مشکل وقت کو صرف صبر سے گزارا جاتا ہے، پھر کچھ ہی پل بعد یہ صبر شکر میں بدل جاتا ہے، بے شرط یہ کہ آپ کا ایمان کامل ہو۔ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے تو تب ہی انسان کے اندر سے آواز نکلتی ہے کہ کوئی بات نہیں، لوگ نہ صحیح، اللہ تو ساتھ دینے والا ہے نا۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اللہ کسی کے ساتھ ہوئی زیادتی کو کبھی بھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ بے شک وہ ذات بہترین انصاف والی ہے، نہ کسی کے آنسوؤں کو، نہ کسی کی آہوں کو اللہ کبھی ضائع کرتا ہے۔ اللہ ظالم کی رسی کو ڈھیل ضرور دیتا ہے، پر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ لوگ اپنے جرم اور اپنے گناہوں کو دوسروں پر تھوپ کر خود کو تو تسلی دے دیتے ہیں، لیکن اللہ نہیں بھولتا کسی کا ٹوٹا دل۔ اللہ کبھی بھی ایسے نہیں چھوڑتا۔ بے شک اللہ رحیم ہے، اللہ ضرور انصاف کرے گا ہر کسی کی ہر زیادتی کا۔